جو ہے وہ ذکر کی شان ہو، ان کی بندگی کی شان ہو، یہ حقیقت میں ساری شانیں اس کے نبی کی شانیں ہوتی ہیں۔ کس کی شانیں ہوتی ہیں؟ اس کے نبی کی شانیں ہوتی ہیں۔ تو احباب گرامی، ہر نبی کو بڑے بڑے ولی ملے، لیکن چونکہ میرے نبی نبیوں میں سب سے بڑے، میرے رسول نبیوں میں سب سے بڑے، اور اس لیے میرے نبی کی امت میں ولی بھی بڑی شانوں والے آئے، لیکن پھر ایک ایسا ولی بھی آیا جو سب ولیوں سے بڑا، جس کو زمانے والے میرا پاک کے نام سے، غوث اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب، اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں بڑے ولی پیدا کیے، لوگوں نے ان سے شان نبوت کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے فرمایا میرے نبی پاک کی شان نبوت کا اگر تم کمال دیکھنا چاہتے ہو تو میں عبد القادر کی صورت میں تمہیں ایک ہستی عطا کرتا ہوں، اس کو دیکھو گے تو تمہیں شان مصطفیٰ سمجھ آتی چلی جائے، دیکھو گے تم عبد القادر کو، سمجھ میں تمہیں محمد آئے گا۔ بھی میری ساری بات اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جو میں نے پیچھے سے اس کی بنیاد باندھی تھی، یاد رہے گی میری بات کہ یعنی اللہ اپنی شان باور کروانے کے لیے نبی بھیجتا اور نبیوں کی شان کو سمجھانے کے لیے ولی بھیجتا۔ اب میرے نبی پاک کی شان تو برحال برا، میرے محبوب کی شان تو نبیوں میں بھی برحال برا ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا بھی کوئی ایسا ولی بھی تو ہوگا جو اس نبی کی شان نبوت کے مطابق اپنی شان کرامت دکھائے، شان ولایت رکھتا ہو، وہ پھر ولیوں میں سیدنا میرا سرکار حضرت عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی اللہ نے تخلیق فرمایا۔ یہ اب آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ جتنی بھی ہم باتیں کرتے ہیں حضور غوث پاک کے بارے میں کہ ان کی یہ بھی شان ہے، ان کی یہ بھی شان ہے، ان کے علم کی یہ شان ہے، ان کے تقویٰ کی یہ شان ہے، ان کی بندگی کی یہ شان ہے، ان کے پاک نسب کی یہ شان ہے، یہ ساری شانیں حقیقت میں شان مصطفیٰ کا اظہار کرنے کے لیے کہ دیکھو حضرت عبد القادر کو اور سمجھو محمد مصطفیٰ کو۔ بات سمجھ گئے؟ یہ اللہ کی نبی کی امت میں جو ولی آتا ہے یہ کس لیے آتا ہے؟ آپ مجھے سبق سنائے نا جو آپ نے سنا، اللہ کے نبی کی شان کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی کی امت میں جو ولی آتا ہے وہ کیوں آتا ہے؟ اللہ کے نبی کی شان کو سمجھنے کے لیے۔ بھئی اگر اس کی شان کو ہم مانیں گے ہی نہیں تو ہمیں نبی کی شان کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ جو ہم کرامات دیکھتے ہیں اولیاء کی، یہ حقیقت میں نبی کے معجزے کا ایک تصدیق ہوتی ہے۔ ولی کی کرامت نبی کے معجزے کی اس زمانے میں کیا ہوتی ہے؟ تصدیق ہوتی ہے کہ بھئی لوگوں تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا خبر کہ معجزے کیسے ہوئے تھے؟ تم اگر سنتے سنتے ہی رہو گے تو سننے تک بات رہے گی۔ عبد القادر کو بھیجا ہے، وہ تمہیں کر کے دکھائے گا، تمہیں سمجھ آئے گی نبی کا معجزہ ایسے ہوتا تھا۔ تم نے سنا ہے تم نے کہ نبی مردے کو زندہ کر دیتا تھا، اب تمہیں کیسے خبر لگے کہ اگر تم دیکھو گے ہی نہیں؟ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، فرمایا جاؤ کر کے دکھا دو۔ بات سمجھ گئے ہو؟ تو یہ اس لیے آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ بے عقل لوگ، وہ بے بہرہ لوگ، وہ عقل سے عاری لوگ جو اولیاء کرام کی شان کرامت کے انکاری ہوتے اور اولیاء کرام کی عظمت و شان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے ان کو شان نبوت سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس کی بھئی تھوڑی سی جان پہچان نہیں ہوگی تو شان نبوت کے سامنے سر خم کیسے ہوگا؟ تو اس لیے احباب گرامی ضروری ہے کہ ہم سمجھ جائیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر ہو تو عنوان محمد مصطفیٰ، اللہ کی بڑائی کا ذکر ہو تو عنوان محمد مصطفیٰ ہے، اللہ کے ذکر کا جو ہے وہ سسٹم ہو تو عنوان محمد مصطفیٰ ہے۔ بھئی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھا رہے تھے، بتا رہے تھے، تو وہ جب آیا نا قرآن کریم میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو آپ نے فرمایا اے تابعین،
तुम्हें पता है ये जिक्रुल्लाह क्या होता है? उनका कि नहीं पता। फरमाया मोहम्मद मुस्तफा का नाम जिक्रुल्लाह है। तो अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अगर दिलों का सुकून चाहते हो तो दिल दरे मुस्तफा पे हाजिर कर। दिल किस पे हाजिर कर दो? दरे मुस्तफा पे हाजिर कर दो। तो अहबाबे गिरामी और इसी तरह पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने कहा कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। एक रिवायत में ये तफसीर है इसकी। तो पूछा कि अल्लाह की रस्सी क्या है? फरमाया मोहम्मद मुस्तफा ये है। तो अहबाबे गिरामी एक दिन आप तकरीर करते हुए फरमा रहे थे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का तुम्हें पता है? ऐसे हजरत इमाम हसन बसरी तफसीर पढ़ रहे थे तो उनके सामने वो सुन रहे थे तो उनके कानों के साथ ये लफ्ज टकराए कि जनाब इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि सिराते मुस्तकीम अल्लाह ने मोहम्मद अरबी का नाम रखा है। सिराते मुस्तकीम किसका नाम रखा है? ये जनाब इब्ने अब्बास फरमाते। तो हजरत हसन बसरी को वजद आ गया। फरमाया वाह वाह वाह, कुर्बान जाऊं, अब नमाजी को वजद आना चाहिए कि जब मैं खड़ा होकर कहता हूँ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम तो वो अपनी दुआ में अल्लाह से मोहम्मद मुस्तफा को मांग रहा होता है। बात समझ आ गई? तो इसलिए अहबाबे गिरामी ये शाने अल्लाह ताला के नबियों की जितनी भी है, अल्लाह की ये सारी शानें हैं ना, उसका उन्वान मेरे नबी की जात है। अल्लाह की सारी शानों का उन्वान किसकी जात है? और नबी पाक की शानों का उन्वान हजरत अब्दुल कादिर जिलानी। ये जितनी भी शानें हैं जो पीछे मैंने पढ़ी है, तो अहबाबे गिरामी अगर नबी की शान को आपने गौर से समझना हो तो उसके लिए अल्लाह के वली को जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अल्लाह के वली की